جتنا ہم نے کام کیا ہے، اگر ہم نے ہمسایہ ملک میں کیا ہوتا تو میرے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہوتا۔ میری 7 نسلیں بیٹھ کر جو 9-10 سال کام کیا ابھی تک کر رہا ہوں، تو ہماری نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہوتی، اور جہاں جکوٹا جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، بل بتوڑی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میرا اپنا گھر نہیں تھا، ہم ایسی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے تھے۔ حمید رائٹر کو کئی دفعہ میں نے موجودہ وزیر اعظم سے 5-5 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ حمزہ شہباز کو میں نے پکڑا کہ میری بہن بل بتوڑی قریب المرگ ہے، اس کو لے کر گیا، 10 لاکھ روپے ان کو دلوایا۔ اسی طرح زکوٹا جن کو پیسے دلوائے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ آپ ان کے جیتے جی جب وہ صحت مند ہیں اس وقت ان کا خیال کر لیں، نہ کہ جب فنکار مرنے لگتے ہیں کوئی آپ جیسا چینل والا اٹھتا ہے، عوام کو اطلاع کرتا ہے، اعلیٰ حکام کو کہ یہ مرنے والا ہے، تو پھر وہ جا کے جہاں پہ پیسے دیتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا پاشا صاحب، یہ سوال جو ہے نا شاید آپ کے دل کے بہت قریب ہو۔ ہم نے بہت سارے فنکار دیکھے ہیں، وہ بہت کام کرتے ہیں، بڑا نام بناتے ہیں، لیکن آخری ٹائم ان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں نے بڑی محبت دی لیکن اس ملک نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس ملک کے لیے میں نے اتنا سرو کیا، اس ملک نے میرے ساتھ مجھے ریٹرن بیک کچھ نہیں دیا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یار اس ملک نے کچھ نہیں کیا، پی ٹی وی میرے لیے کچھ نہیں کر سکا؟ یہ بات تقریباً 99% ٹھیک ہے کہ جتنا ہم نے کام کیا ہے، اگر ہم نے ہمسایہ ملک میں کیا ہوتا تو میرے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہوتا۔ میری 7 نسلیں بیٹھ کر جو 9-10 سال کام کیا ابھی تک کر رہا ہوں، تو ہماری نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہوتی، اور جہاں جکوٹا جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، بل بتوڑی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میرا اپنا گھر نہیں تھا، ہم ایسی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے تھے۔ حمید رائٹر کو کئی دفعہ میں نے موجودہ وزیر اعظم سے 5-5 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ حمزہ شہباز کو میں نے پکڑا کہ میری بہن بل بتوڑی قریب المرگ ہے، اس کو لے کر گیا، 10 لاکھ روپے ان کو دلوایا۔ اسی طرح زکوٹا جن کو پیسے دلوائے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ آپ ان کے جیتے جی جب وہ صحت مند ہیں اس وقت ان کا خیال کر لیں، نہ کہ جب فنکار مرنے لگتے ہیں کوئی آپ جیسا چینل والا اٹھتا ہے، عوام کو اطلاع کرتا ہے، اعلیٰ حکام کو کہ یہ مرنے والا ہے، تو پھر وہ جا کے جہاں پہ پیسے دیتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا آپ پاشا صاحب، مرنے سے پہلے ان کا خیال رکھ لیں، علاج کروا دیں، چھوٹے چھوٹے گھر دے دیں، سستا کھانا دے دیں جس طرح پریس کلب میں، تو یقین کریں اور کوئی ڈرامہ ہی شروع کر دیں، کچھ نہیں، اتنے آپ کے تھیٹر ہیں، کوئی ایک ڈرامہ شروع کر دیں جہاں یہ لوگ آتے رہیں۔ ہم لوگ جب اپنوں میں رہتے ہیں تو زیادہ خوش رہتے ہیں۔ آپ ہمیں فنکاروں میں چھوڑ دیں، ہمیں تھوڑا بہت خرچہ پانی دیتے رہیں، یقین کریں کہ ہم بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، ہم بس بیمار بھی نہیں ہوں گے، آپ خود بخود لمبی عمر آ جاتی ہے۔ ہم مرتے اس وقت ہیں جب حکومت ہمیں پوچھنا بند کر دیتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ہماری موت واقع ہو جاتی اچھا پاشا صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمون جادوگر ٹی وی پر آ کے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں سب کو، لیکن جیسے ہی اب بیک اسٹیج آتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہے۔ بالکل ایک دفعہ نہیں، اٹ ہیپنڈ مینی ٹائم۔ ڈرامے کی ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے، اور وہ قلعہ دراوڑ ہے، اچھا۔ قلعہ دراوڑ میں ہماری ریکارڈنگ تھی، اور میں وہاں پر تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ارے مجھے وہاں پر بتایا گیا۔ اب آپ یقین کریں کہ والد صاحب کی ڈیتھ کہ جو میرا بہت ہی پیارا باپ جس نے مجھے کس سٹیج پر پہنچایا تھا، اب اس کے بعد میری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن میں نے وہ پورا سین دراوڑ کے قلعے سے میں نے وہاں پہ کیا، چیخیں مار کے بل بتوڑی کو واہ ہو گئی ہے، میں رو رہا ہوں، اور وہ جو میں رو کے بل بتوڑی کو بلا رہا تھا، وہ بل بتوڑی کے آنسو نہیں تو میرے باپ کی موت کے آنسو۔ اس وقت بعد میں نے ان کو بتایا، کہتے ہیں پاشا صاحب تسی جس طرح چیکاں ماریاں نے تو روئے ہو نا، قلعہ دراوڑ دے دور تک آواز گئی، اور اتنا اوریجنل سین ہوا ہے کہ شاید آپ کو بھی نہیں یقین کیا آپ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ بل بتوڑی کو آواز نہیں دے رہا تھا، میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ایک دم سے سارے انہوں نے اسی وقت پروڈیوسر نے گاڑی کرائی اور مجھے کہا کہ پاشا صاحب باقی ریکارڈنگ ہم لاہور میں کر لیں گے، آپ واپس جائیں، اور مجھے اسپیشل گاڑی دے کے انہوں نے میں اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، میرا گٹا نکل گیا ہے، تو میں نے جمپ لگائی ہے بل بتوڑی کو پکڑنے کے لیے، بیک اسٹیج ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، گٹا نکل چکا ہے، پاؤں مڑ گیا ہوا ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو ہیں، ضبط کیے ہیں۔ پورا سین کرنے کے بعد میں نے کہا جی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، پھر مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، جرا کے پاس پٹیاں باندھ رہے ہیں، سارے آفرین کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم جس چیز کرائسس سے گزرتے ہیں، لیکن ہماری ایک اپنی سیٹسفیکشن ہے، اس پہ شکوہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہمارا جذبہ، ایک ہماری محبت ہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ پاشا صاحب بھوک کو قریب سے دیکھا آپ نے؟ بھوک کو؟ ہوں۔ جی بالکل دیکھا، بھوک کو بھی قریب سے دیکھا۔ کیسا پایا بھوک کو؟ کس طرح کی تھی؟
اصل میں خدا نہ کرے کہ وہ وقت ہو کہ جس وقت ویسے تو بھوک آدمی کو برداشت ہو جاتی ہے. سرور کائنات کئی کی دنوں تک پتھر باندھ کر رکھتے تھے، ان کی مثالیں ہمارے ساتھ تھیں. جب ہمیں بھوک ہوتی ہے تو ہم ان کو یاد کر لیتے تھے. جب کوئی صحابی نے آ کے کہا کہ حضور میرے ایک پتھر بندھا ہوا ہے میں بھوک سے، تو آپ نے کہا کہ میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میں اللہ میرا اکبر. چیز زیادہ ہوں. تو خدا نہ کرے کہ کسی کو وقت آئے، لیکن اس کا وہ رازق ہے. روزی کی فکر مت کرو، رازق ہم ہے. ہم تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ماں کے پستان دودھ سے بھر دیتے ہیں. آپ کی ماں کو وہ 2 سال کا دودھ دیتا ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ روزی آپ کو وہ دے گا، وہ رازق ہے. ہمیں صرف نہ کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں یقین کم ہے. آپ یقین کر لیں کہ وہ رازق نے وعدہ کیا ہے نا کہ روزی کی فکر مت کرو، رازق میں ہوں، تو پھر آپ نہ کریں. لیکن ہم کہیں کہیں ڈگمگا جاتے ہم ہیں. ڈگمگا جاتے ہیں. انسان ہے ہم تو، ہمیں جو ہے نا، لیکن وہ اپنا آپ دکھاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تو ایک وہی تو نظر آتا ہے. جب کچھ نظر نہیں آتا صرف خدا نظر آتا ہے. ہم نے خدا کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، بھوک میں دیکھا، بیماری میں بھی دیکھا، تکالیف میں بھی دیکھا، کئی جگہ پہ میں نے موت کے مناظر میں بھی دیکھا. دوبارہ زندگیاں ہمیں ملی ہیں. یہ کیا بات، کہاں ہر جگہ وہ نظر آیا. اور اس کا آج اگر میں یہاں بیٹھا تو اس کا خاص کمال ہے، مجھے خاص انعام ہے. ایسا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ ایسا تھا یا کچھ پیسوں کا معاملہ ہو گیا، پیسے چاہیے ہوں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور آپ فیڈ اپ ہو جائیں کہ یار اب سمجھ نہیں آ رہی، یار اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اینک والا جن کچھ اور کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں. پیسے تو آپ کو 600 ملتے تھے، 700 روپے میں. 700 روپے پر قسط ملتا تھا، جی تو ہاں، مشکل ہو جاتا ہوگا، بالکل گھر بھی بہت اپنا نہیں تھا اس وقت، ناممکن، ہاں ناممکن تھا. تو بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی کبھی وہ کبھار. وہ اس وقت جب آپ پہ ایکٹنگ طاری ہوتی ہے نا، ہوں جب آپ پہ اداکاری طاری ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا جذبہ ہے. ہوں جب آپ دیکھیں کہ جو لوگ فنکار بننا چاہتے ہیں ان کی کیفیت دیکھیں ہوں کہ بائی ہک اینڈ کروک کچھ بھی ہو جائے ہاں انہوں نے ایکٹنگ کرنی ہے. ایکٹنگ نہیں. کئی کے دن وہ بھوکے رہتے ہیں، بھوک بولی ہوتی ہیں. ہمیں لمبے لمبے سینوں میں ہمیں نہیں کھانا ملتا تھا، یا کھانا لیٹ، پروڈیوسر کے لیے پہلے ریکارڈنگ کر لو، سین کرا لو، ہماری جان پہ بنی ہوتی تھی. اچھا لیکن اس جذبے میں کہ لوگ پسند کر رہے ہیں، ہم ایکٹر بننا چاہتے تھے، ہمیں ایکٹنگ کا شوق تھا اور ہم وہ سین کرتے تھے. تو وہاں پہ پھر ہم بھوک جو ہے نا، جا کے ایک 2 دن بعد یا شام کو یا صبح کے بھوکیں تو رات کو کھا لی، رات کی ہے تو صبح کی کھا لی. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. لیکن بھوک کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا. وہ جو جذبہ اور محبت تھی بچوں کی اور عوام کی، وہ اس کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے. اچھا، وہ پہلا جو 700 تھا اس کا کیا خریدا تھا، وہ کیا ہم کیا تھا نے وہ 700؟ خریدا کچھ نہیں تھا. وہ وہیں پر ہم نے پول کیا سارے آرٹسٹوں نے. جب ہمیں ہاں پہلا ہاں چیک ملا اچھا تو وہاں پہ ہم نے سب نے مل کے ایک جشن منایا تھا کہ آج پیسے اکٹھے کر کے ہم نے وہاں پہ کہ آج پہلا ایپیسوڈ آن ایئر گیا ہے. ہاں ہاں تو ہم نے پروڈیوسر حفیظ طاہر صاحب کے گھر میں دیکھا تھا. اچھا تو وہ سارا ہم کوئی کیک لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہاں. ہے، اپنے حساب سے ہم سارے. آپ نے کیا خریدا تھا چارلی 700 کا؟ مامو تھا، کوئی میرے سے آیا ہوگا، وہ جو نیم تھا نا ان کا بھائی، ہاں اس ہاں نے ڈیوٹیاں لگا دی، آپ نے یہ لانا ہے، آپ نے یہ لانا ہے. ہاں تو وہ سارے نے ہم نے بلکہ پلیوں پیسے گئے ہوں گے 700 سے بڑی تھوڑی سی. سوری. تو وہ جو انہوں نے خرچہ ڈالا تھا نا وہ 700 سے زیادہ تھا. اچھا لیکن ہم نے کیا، اس کو خوشی تھی کہ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، کون. گھر والے، والد آپ کے جی وہ والدین دیکھ سر رہے ہوں گے. ایسا تھا کہ ہر ایک نے دیکھا تھا. ہاں میں تو چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا. رول بھی کیا تھے، یہ جو قوالیاں ہوتی تھی نا، عزیز میں بڑا ہٹ تھا پی ٹی وی ہاں پہ. ہاں جی تو جی میں نے ایک ٹوپی خریدی تھی کچھ 6 روپے کی، جس کے اوپر تارے لگے ہوئے تھے، چمکتے ہاں تھے. ایسے ایسے وہ زگ جی زیگ ٹائپ. اس ہاں میں بالکل تارے ہوتے بالکل. تھے. ہاں وہ ٹوپی پہن کے تو میں صرف قوالی میں بیٹھتا تھا. پیچھے عوام جو، جی نہیں، وہ جو قوالوں میں نہیں، وہ جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہاں تھی ہاں ٹھیک ہے پی ٹی وی پہ، کچھ لوگ آگے بیٹھ کے صحیح. قوالی سنتے تھے. ہاں اور اس میں صرف ایسی جھلاتا تھا. اور کئی دفعہ کیمرے نے میری ٹوپی کا کلوز لیا. میں اسی بات پہ خوش تھا. یہ ماتھا ہوتا تھا میرا اور میں کہتا تھا اے جی ٹوپی ہے میری. میں گھر میں متھا میرا گا جی، اے متھا میرا جی. تو میں وہ دکھاتا تھا، میرے خوشی کی یہ تھی. تو کہیں لانگ شاٹ میں وہ مجھے دکھا بھی دیتے تھے کہ میں یہ صرف وہ سننے میں تھا کہ صبح. اور اچھا یہ تھا کہ اس کا رسپانس ملتا تھا اچھا کہ ٹی وی کوئی صرف پی ٹی وی تھا آپ کے پی ٹی پاس، وی اور بالکل. تھا کوئی نہیں. تو ہر بندے کو ہر حالت میں وہ ڈرامہ دیکھنا، ٹی وی دیکھنا پڑتا تھا. 5 بجے سے لے کے 11 بجے تک وہ دیکھتے تھے. تو جب مجھے دیکھتا تھا کہ صبح لوگ ہیں، اوے راتی تو قوالی سن رہے تھے اور راتی تو ٹی وی. اب دیکھیے کیا خوشی ہوگی کہ اس دور میں بیکورڈ دور ہے وہ، اور میں صرف قوالی سن رہا ہوں. اور وہاں پہ بیٹھ کے تو لوگوں نے جب یہ کہتے تھے کہ وہ راتی تو قوالی سن رہے تھے، دیکھیے، تو اسی پہ خوشی ہوتی تھی. ہمارے استاد محترم ہیں
شعیبی نذیر ہاں، وہ ہاں، جن کا شعر ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں ارے میں، اس طرح تو تو ہوتا ہے اس اس طرح طرح کے کے کاموں میں. واہ. وہ ایک ٹی وی پہ، وہ میرے استادوں ہاں، میں سے بھی ہیں، ہمارے سیکٹری بھی رہے. ہوں، تو وہ انہوں نے ایک مشاعرہ کیا. ہاں، مجھے کہتے تھے یار تو وقت ضائع کر رہا ہے، یار پاشا کیا کر رہا ہے، کام کی طرف دھیان دے، یہ ہاں، کر، اکثر ڈانٹتے تھے مجھے. تو وہ کسی مشاعرے میں پی ٹی وی کے چلے گئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ گئے تو اگلے دن مجھے آ کے تھپکی دیتے ہیں، کہتا ہے یار کنٹینیو یور جاب. میں کی ہویا سر جی؟ کہتا ہے یار میں مشاعرہ کیتا ہے، مینوں جننے کو فون آ رہے نے ہاں، اور جتنے لوگوں نے پچھانے ہوئے، میں تو پاگل ہو گیا. میں یار انہوں نے مبارکباداں دے ہاں، سن کے تو ارے یار تیرا کی حال ہوندا ہے ہاں، یار، بڑا مزیدار کام ہے، جاری رکھ. ارے میں کہ ارے سر جی دعا کرو. اور پھر انہوں نے ہی مجھے الحمرہ میں انٹر کیا، سروس بھی دلائی ہاں. اسی بات پہ کہ نہیں یہ تمہارا جو کام ہے نا یہ بالکل ٹھیک اچھا ہے. پاشا صاحب، گھر والوں نے دیکھ لیا، والدین نے دیکھ لیا، اب آپ گھر جا رہے ہیں. ہوں. پہلی قسط تو آپ نے دیکھی ہے حفیظ طاہر صاحب حفیظ کے طاہر گھر. صاحب کے گھر. اب آپ گھر چلے گئے، گھر والوں نے بھی دیکھ لیا پہلی قسط، بالکل. تو گھر والوں کا کیا رویہ تھا؟ نہیں ان کا خوش تھا. میرے تایا تھے آصف جا، اچھا. جنہوں نے، آپ بہت چھوٹے ہیں، شیخ چلی بنائی، ہاں ہاں. پھر اس کے بعد قاتل بنائی، سنا پرجائی ہوا ہے ان بنائی، سب کا. بڑا ان کا اپنے وقت سے بہت کامیڈین ڈائریکٹر ہاں پروڈیوسر ہاں. شیخ چلی اور ولایت پاس وغیرہ فلمیں بنائی. تو ان کے گھر میں یہ رنگیلا وغیرہ سارے ان کے گھر میں ایکٹر بیٹھے تھے، ناصرہ، شیری. میں چھوٹا ہوتا تھا ان کا چوتھی پانچویں میں، تو ان کو میں جا کے دیکھا کرتا تھا کہ یار یہ ایکٹر ہے، کتنا ان کا نام ہے. اگر کہیں وہ تایا جان میرے شہر میں میرے ساتھ جاتے تھے تو ہاں لوگ وہ آصف جا جا ہاں رہا ہے، ہاں. وہ آصف انہیں. تو میں کہتا یا اللہ مجھے بھی ایسی پہچان دے دے. اللہ. ان کو میں دیکھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم، میں کہتا تھا کہ جی میں نہیں کام کر سکتا. کہتے نہیں تم ایکٹر نہیں بن سکتا، ہاں ہاں. تو والی تین بڑا چاہیے، بڑی محنت کرنی پہنتی. یہ وہ مجھے نا تھوڑا سا ڈسکریج کر دیا کرتے تھے. اچھا خیر وقت گزرتا گیا. ان کے ابھی وہ حیات تھے تو اینک والا جن بھی شروع ہو گیا. اچھا اینک والا جن جب شروع ہوا تو انہوں نے میرے 3-4 ایپیسوڈ دیکھے. اچھا اور ان کی بیٹیاں بتاتی ہیں کہ وہ ٹی وی پہ ایسے کر کے دیکھا کرتے. ان کا ایک اچھا. اسٹائل تھا ٹی وی دیکھنے کا، نظر مطلب کمزور ہونے کے اپنا باعث. کمزور تھی، وہ ٹی وی کو یوں دیکھا کرتے تھے. اچھا. تو وہ میرا پورا پلے دیکھا تھا. تو ہاں. ان کی بیٹیاں بتاتی ہیں کہ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی نے راتی طرح سارا ڈرامہ دیکھے ہے تو انہیں بڑا پسند کیا ہے. واہ پھر میری ملاقات ہو گئی تو ہوں. مجھے سینے سے لگایا، کہتے ہیں میں تینوں پاس کر دیتا. واہ 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 واہ، سرٹیفکیٹ مل وہ گیا. مجھے سرٹیفکیٹ، میں ایک بہت بڑے آدمی کا، میرے سگے تایا ہے اور بہت بڑے ڈائریکٹر رائٹر گلوکار ہے، وہ نغمہ نگار ہے. انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، آنے والا وقت تمہارا ہے، میں نے تمہیں پاس کر دیا. میں کیا ہوں، میں نے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ. میں کیا کوئی کہہ رہا ہے کہ کبھی خان کو پیچھے چھوڑ دے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب سارا زمانہ مطلب تیرا. کچھ سر لوگ انصاف کرتے ہیں کریکٹر کے ساتھ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے برا رول کیا ہے. یہ ضرور کہا ہے کچھ لوگوں نے کہ یار تو زبان بگاڑنا پیا، بل بتوڑی نساں چوڑی. اور یار میری دھی نے اپنی ماں نو بل بتوڑی کہتا، وہ اپنی بھن نو بل بتوڑی کہتی. میں کہ یار یہ ہمارا فوک ہے. سر یہ جو ہوا ہے. کھینے نک والیاں ہاں ہاں. جڑیاں پنڈاں چ ہوندیاں ان بل بتوڑی بل کہندے نے. بتوڑی کے آپ بالکل. نے سونا چاندی کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی ہاں. کہہ دیا تھا آپ نے کہ جی آپ زبان خراب کر رہے ہیں. تو یہ زبان خراب نہیں، یہ کریکٹر ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں ہاں ہاں. جن کو ہم کوڈ کرتے ہیں. کریکٹر انالیسس یہی ہے نا جی، بالکل کہ ہم کریکٹر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں پک کرتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے فٹ کر دیتے ہیں وہ. اچھا سر، گھر کب خریدا، کتنے پیسوں کا لیا، اور گھر کتنے سال بعد ملا جا کے، کتنی محنت کے ساری بعد؟ زندگی کام کیا جی، سپر ہٹ ڈرامہ کیا میں نے اینک والا جن، اور لیکن میں اپنا گھر نہیں بنا سکا. میں کیا، میرا کوئی فنکار بھی، بل بتوڑی، زکوٹا، کرنانی، سارے ہم ایسے ہی تھے کہ اللہ نے ہمیں شہرت بہت دے دی تھی لیکن ہمیں گھر نہیں دیا تھا. پھر میں ڈائریکٹر ریٹائر ہوا ہوں ڈی جی پی آر سے، ٹی وی اسٹیشن کے بالکل ساتھ ایک ہی دیوار ہے. تو وہاں سے جب میں ریٹائر ہوا 2016 میں تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، 1 کروڑ روپیہ دیا میرا جی پی فنڈ، اور اس کے بعد میں نے وہ گھر خریدا ہے. 35-40 سال کام کرنے کے بعد وہ میں نے ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے وہ گھر خریدا ہے جی. الحمدللہ کہ چلیں، دیر آئے درست ہے. پیسے اس میں تو کچھ نہیں دیا، ٹی وی نے پیسے نہیں دیے، شہرت دے دی ہے بڑی، لیکن یہ ہے کہ دولت نہیں دی.